بہت سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت، نوبہار شفاعت قاسم و کنج و نعمت، ختم دور رسالت کی بارگاہ عالیہ میں جہاں سید الملائکہ حضرت جبریل امی بلا اجازت نہ جائیں، اس بارگاہ کونین میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کریں، ہم سب عقیدت اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے ایک مرتبہ مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج شوال المکرم کی غالباً 29 تاریخ ہے، اور جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا تھا، آج آخری اس موضوع پہ لب گسائی کرنے کی شہادت حاصل کروں گا، کیونکہ مہینہ بھی بدل جائے گا اور آنے والے مہینہ کو میں اپنا موضوع بھی بدل دوں گا، تو لہٰذا موت کے حوالے سے جو باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دل کے حاشیے میں ان باتوں کو اتارنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ ہم آئے ہی ہیں یہاں سے جانے کے لیے۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اور جب تک حیات سے رہیں گے دیکھیں گے بھی کہ جو بھی انسان اس دنیا سے گئے وہ دوبارہ پھر واپس نہیں آئے۔ اسی طریقے سے سیم ایک دن ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، جو ہم اور آپ چلے جائیں گے پھر دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک جانے والا شخص جب جاتا ہے، ایک انسان جب مر جاتا ہے، تو وہ انسان کیا آرزو کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دے کر کے جانے والا شخص جاتا ہے۔ شاعر نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا، جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے تو بخشش کی دعا دینا۔ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، اور گر چاہتے ہو مجھ کو اگر مل جائے جنت، گر چاہتے ہو مجھ کو اگر مل جائے جنت، تو قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے دعا دینا، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا۔ یقیناً عزیزان ملت اسلامیہ، جب ان اشعار کی گہرائی تک آپ پہنچیں گے تو آپ کی روح کانپ اٹھے گی کہ ایک جانے والا شخص اتنی گہرے انداز میں ہم سے کیا مانگ رہا ہے، وہ ہمیں کیا نصیحت، ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہا ہے کہ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا۔ کیوں میرے دوستو عزیز و اقربا، آپ تو زندہ ہیں، آپ تو حیات سے ہیں، میں جا رہا ہوں، مجھ کو مت بھولنا۔ اگر میری یاد آئے تو دوسرے کے سامنے چغل خوری برائی مت کرنا۔ آج جیسا کہ ہمارا
یہ اصول ہے ہمارے معاشرے کا، یہ معاملہ ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے، ہم اس کے لیے ہم اس کی اچھائی بیان نہیں کرتے، بلکہ اس کے اندر اگر کوئی عیب ہو 99% صحیح ہو، اچھائی ہو، اور اس میت میں اگر ایک کہیں سے عیب نکل جائے تو ہم اس عیب کو کھوج کر کے لاتے ہیں اور اسی عیب کو بیان کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ جانے والا شخص کیا کہہ رہا ہے کہ جب یاد میری آئے تو بخشش کی دعا دینا، تم چاہتے ہو کہ مجھ کو اگر مل جائے جنت تو قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا۔ تو ہم ان کی جو داستانیں ہیں دنیا میں انہوں نے جو کیا ہم اس کو بیان کرتے ہیں، بلکہ نہیں، کتابوں میں کہا گیا ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس انسان کی اچھائی کو بیان کرے، برائی کو نہیں۔ کتنوں بڑا سے بڑا سیاہکار، بدکار، زناکار کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر اچھائی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اس نے اچھا کیا ہوگا اپنی زندگی میں۔ نہ جانے دنیا کے اندر کون ایسی گناہ اس نے نہیں کیا ہو، لیکن ایک دن تو نماز پڑھا ہوگا، ایک دن تو کسی کو سلام کیا ہوگا، ایک دن تو مسجد کی طرف اپنا قدم کو حرکت دیتے ہوئے آیا ہوگا۔ اس کو بیان کرنے لگ جاؤ، اسی کو بیان کیا کریں۔ فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، او فرشتوں جاؤ اور جا کر کے دیکھو اس میت کے بارے میں، ان کے میت میں آنے والا شخص کیا بیان کرتا ہے۔ کہ مرنے والا شخص جو مرا اس کی اچھائی بیان کر رہا ہے یا برائی بیان کر رہا ہے۔ ان میں سے اگر اکثر شخص اس کی اچھائی بیان کرتا ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، ان میں اکثر شخص اس میت کی اچھائی بیان کرتا تھا، اکثر سے میں نے سنا کہ یہ میت بہت اچھا تھا، یہ دنیا میں نیک کام کیا کرتا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں میں نے ان کو بخش دیا۔ دیکھیے ہماری زبان سے صرف بولنے سے کہ وہ بندہ اچھا تھا، برا تو تھا ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، برا ہم بھی ہیں، برا آپ بھی ہیں۔ ایک اللہ کے ولی بھی دنیا سے چلے جائے تو بھی انسان کہتا ہے کہ یہ برا تھا۔ آج تو یہ حال ہمارے معاشرے کا ہو گیا ہے، لیکن کچھ تو اچھائی ہے، اسی اچھائی کو بیان کیا کریں۔ لیکن جب وہ فرشتے آتے ہیں، جب ان کو فرشتہ ہماری زبان سے بات کو سنتا ہے کہ یہ تو اس میت کی برائی بیان کرتا ہے، تو پھر وہ میت اللہ رب کی بارگاہ میں پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ کسی میت میں جائیں، کسی کی بھی میت میں جائیں، تو آپ اس کی اچھائی بیان کیا کریں، آپ ان کی خوبی کو بیان کیا کریں۔ اگر کوئی برائی بھی بیان کر رہا ہے تو انہیں آپ روکیں، انہیں آپ منع کریں کہ بھائی اس نے تمہیں ایذا ہی کیا دیا، آپ تو یہ دنیا سے چلے گئے، کم سے کم انہیں اپنی حال پہ آپ تو چھوڑ دو، اپنی حال پہ چھوڑ دو۔ اب ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمیں دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اب میرا بھی نمبر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کو بتاتا چلوں، تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئی، آنے کے بعد عرض کی حضور ہماری بیٹی فوت ہو چکی ہے، ہماری بیٹی مر چکی ہے، آپ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس پر عمل کر کے خواب کے ذریعے معلوم کر سکوں کہ ہماری بچی کس حال میں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے عمل بتا دیا، وہ عورت گئی اس پہ عمل کی، عمل کرنے کے بعد کیا دیکھی خواب میں کہ اس کی بچی، خواب تو دیکھی اس نے لیکن اپنے بچی کی حالت کیا دیکھی کہ اس کے بدن پر تار گول کا لباس ہے، یعنی ڈامر کا لباس ہے، اور اس کے گلے پہ زنجیر ہے، پیر میں بیڑیاں ہے۔ جب وہ اس ہیبت ناک منظر کو خاتون دیکھی تو کانپ اٹھی۔ دوسرے دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئی،
سارا معاملہ بیان کیا کہ میں نے اپنی بچی کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن میں تار گول یعنی ڈامر کا لباس تھا اور گلے میں زنجیر تھا، پیر میں بیڑیا تھا۔ اللہ اکبر! جب اس بیان کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں تو آپ مغموم ہو جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک لڑکی کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں تخت پر بیٹھے، ان کے سر پر تاج سجائے، وہ اپنے سر پہ تاج سجائے بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن بصری ایک لڑکی کو خواب میں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جنت میں تخت پر بیٹھی ہے اور اپنے سر پہ تاج سجائے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ عرض کرتی ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی لڑکی ہوں جس کے بارے میں میری امی آئی تھی اور آپ ان کو خواب کے ذریعے ہماری احوال یعنی ہماری حالت بتانے کے عمل بتائے تھے۔ جب حضرت حسن بصری اس انقلاب کو دیکھے تو فرمایا کہ تم اپنی ماں کے بقول تم تو عذاب الہی میں گرفتار تھی، تم پر تو عذاب ہو رہا تھا، تم نے آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ تو وہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، میں عذاب میں ضرور تھی، لیکن اللہ کا ایک بندہ قبرستان کے قریب سے گزرا، جب اس نے گزرا تو مصطفیٰ جان رحمت نوسۂ بزم ہدایت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 560 قبروں کا عذاب اٹھا لیا، جن میں سے میں بھی شامل ہوں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، درود پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبرستان سے 560 قبروں سے عذاب اٹھا لیا، ان 560 میں سے میں بھی ہوں، اسی لیے آپ مجھے اس حال میں دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا، اور وہ بھی کوئی عاشق رسول، کیا کہنے۔ اگر کوئی انسان، کوئی نیک متقی پرہیزگار، کوئی عالم دین کسی کو لے جا کر کے اپنے مرحوم کے لیے قبرستان میں ایصال ثواب کرواتے ہیں تو یقیناً اس کا نفع اس کو پہنچتا ہے، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قبرستان جائیں اور جانے کے بعد اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں۔ وہ ہمیں پہچانتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتا ہے، اس کی روح جہاں کہیں بھی ہو اس کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہماری آوازوں کو بھی سنتا ہے، وہ ہمیں پہچانتا بھی ہے، وہ ہمیں دیکھتا بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا کہ اگر ہم مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو یقیناً اس کا اجر، اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ اسی لیے جو مرحوم ہمارے اور آپ کے بیچ سے چلے گئے ہیں، آپ ہمیشہ کوشش کریں، آپ ہمیشہ تلمکان کوشش کرتے رہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ جب آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل آپ کے لیے بھی کوئی ایسا ذریعہ پیدا کر دے گا کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کے لیے بھی ایصال ثواب کرنے والا ملے گا۔ آپ جانتے ہیں بخوبی کہ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ روح نکالنے والے فرشتے کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، یاد رکھ لیجئے جن کو نہیں معلوم ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ جب روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو یاد رکھیں، مرنے والے کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے کوئی ان کے رشتہ دار، اقربا، بھائی بہن نظر نہیں آتے، بلکہ ان کو فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مرنے والے کو دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے اس وقت جو بھی نظر آتے ہیں فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں،
ایمان تو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور اس وقت جو بھی ایمان لاتا ہے اس وقت تو وہ فرشتوں کی ڈراؤنی ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اسی لیے اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اور مسلمان کی روح بڑی آسانی سے نکالتے ہیں اور عزت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، جبکہ کافر کی روح بڑی سختی سے نکالتے ہیں اور ذلت کے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ یہاں آپ یاد رکھ لیں، ایک بڑی نکتے کی بات میں بتاتا ہوں، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مرنے کے بعد روح پھر دوسرے جسموں میں جا کر داخل ہو جاتی ہے، دوسرے جسموں میں جا کر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے جسموں میں جا کر داخل نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک وہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا، اس پر یقین کرنا کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے جسموں میں داخل ہو جاتی ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اسی لیے آپ ایسا عقیدہ کبھی نہ رکھیں کہ مر جاتا ہے انسان تو مرنے والے انسان کی روح جو دوسرے جسموں میں داخل ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ اس سے فلاں پیدا ہوا یا ہم پیدا ہوئے، اگلا مرنے والا بہت بیکار رہا ہوگا، اس کی روح ہمارے جسموں میں داخل ہو گئی، تو یہ کفر ہے اس کا ماننا، کیونکہ قیامت آنے تک وہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ بلکہ بتایا گیا کہ انسان کے ایمان اور عمل کے اعتبار سے، ایمان اور عمل کے اعتبار سے اس کی روحیں الگ الگ جگہ پہ رہتی ہے۔ کسی کی عالم برزخ میں رہتی ہے، کسی کی اعلیٰ علیین میں رہتی ہے، کسی کی چاہے زمزم شریف میں رہتی ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے تو جگہ ہے جہاں روح رکھی جاتی ہے۔ اور کافر کی روح چاہے برہوت میں رہتی ہے، سجین میں رہتی ہے، اس کی مرگھٹ پہ رہتی ہے۔ جانوروں کی روح کہاں رہتی ہے؟ ایک سوال آیا تھا کچھ دن پہلے، کسی نے پوچھا تھا کہ جب جانور مرتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ تو دیکھیں اس کو بھی آپ ملاحظہ کیجئے، غالباً تفسیر روح المعانی میں آتا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن تفسیر روح المعانی 15ویں پارے میں آتا ہے کہ جب جانور مر جاتا ہے تو اس کی روح ہوا میں معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور جہاں چاہے اللہ رکھ دیتا ہے۔ تفسیر روح المعانی 15ویں پارے میں ہے کہ جب جانور مرتا ہے، چاہے بلی ہو یا اور دیگر جو پالتے ہیں کسی بھی طرح کے جانور ہو، تو اس کی روح کیا رہتی ہے؟ ہوا میں معلق رہتی، لٹکی ہوئی رہتی ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور جہاں چاہے رکھ دے۔ کیا قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا جس طریقے سے ہمارا آپ کا سب کا حساب ہوگا؟ تو دیکھیں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتویٰ رضویہ قدیم کے اندر ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت بلی پالی تھی جس کے بدولت وہ جہنم میں چلی گئی تھی۔ ایک عورت وہ بلی پالتی تھی جس کی بدولت وہ جہنم میں چلی گئی، تو کہا گیا کہ وہ جہنم میں کیوں گئی؟ تو اس لیے جہنم میں گئی تھی کہ وہ بلی کو کھانا نہیں دیا تھا اور نہ ہی بلی کو چھوڑا تھا۔ اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ چھوڑنے کا مطلب کہ بلی کو باندھ کر کے رکھی ہوں گی وہ، اگر بلی کو چھوڑتی تو چوہا وغیرہ یا پھر اور دیگر جو کھانا ہے بلی کا وہ کھا کر کے اپنی جان بچا سکتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جانور کے مالک سے بھی کل قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ ہم اگر جانور پالتے ہیں چاہے کسی بھی طریقے کا ہو، تو اگر ہم جانوروں کو بھوکا رکھتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم سے بھی اس کا حساب لیا جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جانور کے بھوکے رہنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ میں سے کوئی جانور پالتے بھی ہوں، چاہے بلی ہو، بلی وغیرہ لوگ شوق سے پالتے ہیں، کبوتر وغیرہ شوق سے پالتے ہیں، تو اس کو ٹائم پہ کھانا دے، ٹائم پہ پانی دے، اس کا خاص خیال رکھا کریں۔ ایک کتاب ہے گوشت خوری اور اسلام، جب بات آ گئی تو میں بتا ہی دوں آپ کو، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے گوشت خوری اور اسلام۔ جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً میں کہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ،
آپ کو پتہ چلے گا کہ جانوروں کا حقوق بھی انسان سے کم نہیں ہے۔ ہم تو جانور کو کیا کرتے، اس کے پاخانے ہی پہ رکھ دیتے، اس کے پیشاب کی جگہوں پہ رکھ دیتے، لیکن یہ حکم نہیں ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کو بھی صاف ستھری جگہوں پہ رکھی جائے۔ جیسے ہم صاف ستھری جگہ پسند کرتے ہیں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی کھانا کھلائے ٹائم پہ جو اس کا کھانا ہے، جیسے ہم پانی پیتے ہیں اس کو بھی ٹائم سے پانی پلائے جو اس کے پینے کی چیز ہے۔ تو بارکاہ عزیزان ملت اسلامیہ، جانوروں کی روح جو ہے تو معلق رہتی ہے یا رب العزت کو جہاں منظور وہاں رکھ دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہونا ہے، یعنی جانور کے مالک سے بھی، اور جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ جانوروں کا حساب بولے تو سینگ والے جانوروں کو بے سینگ والے جانوروں کے حق میں حساب دلایا جائے گا۔ کیوں دلایا جائے گا؟ جو سینگ والے جانور بے سینگ والے جانوروں کو مارا ہے، اگر سینگ والے جانوروں نے بے سینگ والے جانور کو مارا ہے تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا اس کو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر شعور ہے، ہمارے اندر عقل ہے، عقل سلیم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس اندھیری کوٹری میں جانے کی تیاری کریں۔ آئیے میں اور آپ کو بتاتا چلوں، کتابوں میں آتا ہے جو انسان والدین کی قبروں پر یا ان میں سے کسی ایک کے قبروں کی ہر جمعہ کو زیارت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں اور جن کے والدین ابھی حیات سے ہوں، رب کی بارگاہ میں دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو لمبی عطا فرمائے، اور جن کے والدین چلے گئے ہوں ان کے اولادوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اپنے والدین کی قبروں پر انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب آپ ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبروں پر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو بخش دیا جاتا ہے اور آپ کا نام نیکوکار میں لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ٹائم کیا لگتا ہے جانے میں؟ 10 منٹ 5 منٹ وہاں گئے، ان کے لیے ایصال ثواب کیے، پھر واپس آ گئے۔ پھر رب کی بارگاہ میں جو ہم دعا مانگتے ہیں، اب دیکھیے وہاں کھڑے ہو کر ہم دعا جو مانگتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے عطا بھی کرتا ہے، ہماری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، ہماری گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جب ہمیں جانا ہی وہاں ایک دن ہے تو ہم کیوں نہیں پہلے سے جانے کی عادت بنا لیں، تاکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے اور ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اور ہمیں یقیناً بتایا گیا انسان تو انسان ہے، ہمیں تو معلوم کہ ہمیں مرنا ہے۔ کتابوں میں آیا کہ اگر جانوروں کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں مرنا ہے تو کوئی جانور ہمیں اور آپ کو موٹا کھانے کو نہیں ملے گا۔ اگر جانور کو معلوم ہوتا کہ ہمیں موت ہے اور مرنا ہے تو کوئی جانور ہمیں موٹا تازہ کھانے کو نہیں ملتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے موت کو کثرت سے یاد کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ہاں ہوگا۔ کہا کن کا حشر ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو شخص دن اور رات میں موت کو 20 مرتبہ یاد کرے اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور شہیدوں کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ وہ جنت میں اگر جائے گا تو رب سے کہے گا، مولا مجھے پھر دوبارہ دنیا میں بھیج کہ میں تیری راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں، مجھے جنت میں مزہ نہیں آتا ہے۔ تو شہیدوں کے ساتھ اس کا مقام ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ موت کے متعلق آخری تقریر تھی جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، کیونکہ مہینہ بھی چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا، اور آنے والے ہفتہ سے موضوع بھی بدل جائے گا۔ لہذا آپ حضرات پہلے آئیں تاکہ آپ مکمل بیان کو سنیں۔ آخری میں آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ادھوری باتیں معلوم ہوتی ہیں، ادھوری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے جمعہ سے لے کر اب تک جو بھی بیاناتیں ہوئی، ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیان کرنے میں یا ہمارے بھائی کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی الگ سے ہوگی، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آپ حضرات جو لوگ سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کر لیں، اور جو باہر کھڑے ہوں ان سے گزارش ہے کہ اندر جگہ لے لیں۔